آگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تراویح میں جو قرآن پاک آج تک ختم ہوتا چلا آ رہا ہے یہ سنت فاروقی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی تراویح میں قرآن پاک مکمل ختم نہیں فرمایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ قرآن ختم ہونا چاہیے، اس دن سے کسی صحابی نے انکار کیا، تابعی نے، تبع تابعی نے، بلکہ یہ بھی ختم کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں۔ کرتے ہیں یا نہیں؟ جی کرتے ہیں۔ قرآن یا فاتحہ؟ نہیں، وہ ایک مجھے کہہ رہا تھا کہ آج ہمارا بھی ختم قرآن ہے۔ میں نے کہا وہ تو قاری صاحب کا ہے، آپ کی تو صرف فاتحہ پیچھے پڑھی ہے، باقی تو پڑھے نہیں آپ نے۔ تو آج دعا بھی یوں ہی کرنا کہ یا اللہ قاری صاحب کا قرآن اور ہماری صرف فاتحہ قبول کرنا، یہی بات ہونی چاہیے۔ تو جلدی سے کہتا ہے نہیں 113 صورتیں جو امام نے پڑھی تھی ہماری طرف سے بھی ہو گئی۔ تو میں نے کہا 114ویں سے کیا گناہ ہو گیا کہ وہ نہیں ہوئی؟ اگر وہ ہوگی تو یہ بھی ہو گئی۔ اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے یا مشرک تھے؟ کسی ایک نے انکار کیا کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تراویح میں قرآن ختم نہیں ہوا۔ اچھا، قرآن پاک میں کسی کسی جگہ 13-14 جگہ پر سجدہ لکھا ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ وہاں؟ جی تلاوت کرتے کرتے وہاں قرآن بند کر کے سجدہ کر لیتے ہیں نا، اور جہاں رکوع لکھا ہے وہاں قرآن بند کر کے رکوع کر لیتے ہیں؟ نہیں، یہ بے فائدہ لکھا ہوا ہے۔ اس جہاں سجدہ لکھا ہے وہاں تو آپ سجدہ کر لیتے ہیں نا۔ تو یہ جو رکوع لکھے ہوئے ہیں یہ رکوع تراویحوں کے لیے لگائے گئے۔ 27ویں کو ختم کیا جائے تو 20 تراویح میں 20 رکوع روزانہ پڑھے جائیں گے نا۔ 20 کو 27 سے ضرب دے 540 بنتے ہیں۔ 5 چھوٹی صورتیں ہیں وہ ذرا زائد بن جائیں گے، لیکن 540 سے کم تو نہیں ہونا چاہیے نا قرآن۔ اگر 8 تراویح ہوتی تو 8 رکوع روز پڑھے جاتے نا، تو 30 دن میں 27 بھی چھوڑو، 30 دن میں 240 رکوع پڑھے جاتے ہیں۔ سمجھا رہی ہے بات یا نہیں؟ تو بھئی یہ قرآن 20 تراویح والوں کا ہے، وہ ہمیں وہ قرآن لا کے دے جو 240 رکوعوں والا ہے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو 20 تراویح والوں کا ہے نا۔